أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بروز جمعرات 13 ربیع الاول بمطابق 24 دسمبر 2015 سال کا آخری مہینہ اور یہ مبارک ربیع الاول کا مہینہ دونوں ہمارے لیے بہت ہی اہم ہیں. اور آج کی اس مبارک محفل میں مکتب توحید الجالیات وسط حائل میں آپ تمام کا استقبال ہے. میں آج کے ہمارے مہمان خصوصی محترم فضیلت الشیخ قاری عبدالرحیم کلیم صاحب حفظہ اللہ اور ان کے فرزند شیخ قاری احسان الرحیم حفظہ اللہ دونوں کا استقبال کرتا ہوں اور آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں مکتب توحید الجالیات وسط حائل میں. اور انشاءاللہ العزیز ہمارا پروگرام جیسا کہ آپ تمام یہاں تشریف لائے ہیں تو پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے. میں اب دعوت دیتا ہوں ہمارے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ قاری عبدالرحیم کلیم صاحب کو حفظہ اللہ، جو کہ ڈیرہ غازی خان سے آپ کا تعلق ہے اور آپ پاکستان کے اندر معروف و مشہور واعظ شیریں اور بہت ہی دل نواز اور بہت ہی دلوں کو گرم کرنے والی اور دلوں کو چھونے والی جذبات کو یعنی چھونے والی بات ہمیشہ آپ کرتے ہیں. اور انٹرنیٹ پر اور یوٹیوب میں بہت سارے آج کل جیسے کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو آپ کی تقریریں ویڈیو آڈیو سب موجود ہیں. بلکہ 10 سال پہلے سے بھی ہماری اس مکتب جالیات میں آپ کی آڈیو کیسٹیں اب تک موجود ہیں. بہرحال آپ کی خدمات پاکستان پورے ملک کے اندر مختلف مقامات میں آپ کے سرگرم پروگرام ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائیں. اور آپ ایک ادارے کے ذمہ دار بھی ہیں. مرکز التوحید کے نام سے آپ کے ڈیرہ غازی خان میں ایک ادارہ بھی آپ چلاتے ہیں اور اس ادارے میں تقریباً 400 سے زیادہ طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، دینی تعلیم، اور اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں. اور کافی عرصے سے سعودی عرب کو بھی آپ کا آنا اور زیارت کرنا اور مختلف شہروں میں پروگرام ہوتے ہیں. اور شیخ نے آج بتایا کہ یہ پہلی مرتبہ جو اس طرح کے سردی کے موسم میں ہمیں آنا ہوا اور مختلف مقامات میں ماشاءاللہ آپ کے مکہ، جدہ، مدینہ اور قصیم، ریاض، الغات اور آج حائل میں مختلف شہروں میں سعودی عرب کے پروگرام آپ کے ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ہر قدم کو آپ کے نام اعمال میں نیکی کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. میں فضیلت الشیخ حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. پھر انشاءاللہ آپ کی تقریر کے بعد میں بات یاد رکھیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، دل، کان اور پورے جسم کے ساتھ آپ سنیں. کچھ انعامات بھی ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں. انشاءاللہ شیخ کی تقریر سے شیخ خود سوال کریں گے آپ سے، جو جواب دے گا انشاءاللہ ان کے لیے چھوٹا موٹا اچھا سا انعام ہے. انشاءاللہ آپ اپنے ساتھ میں لے جائیں. اور میں دعوت دیتا ہوں آ جائیں. ساتھی جو باہر کھڑے ہیں وہ یہاں بیٹھ سکتے ہیں، یا تو
فلتفضل شیخ. شیخ آپ تشریف لائیں. ہاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تھوڑا سا بس ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد. أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. وشك له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ہمارے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی. آپ نے اسی ربیع الاول میں ہجرت بھی فرمائی ہے. آپ نے اسی ربیع الاول میں وفات بھی فرمائی ہے. اب آپ دیکھیں قرآن کریم کو یا حدیث مبارکہ کو
یا حقائق کو دیکھیں تو انبیاء علیہ السلام کی تعداد کتنا ہے؟ 1,24,000 کم و بیش، اور صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد 1,44,000 کم و بیش۔ اور سال کے کتنے دن ہیں؟ 365-60۔ آپ دیکھ لیں، تھوڑی دیر کے لیے موبائل کو چھٹی دیں، گھنٹی بند کر دیں، جزاکم اللہ خیر۔ یہ نہ ہو کسی کے کفیل کا فون آئے تو پھر دوڑ لگانی پڑے۔ دیکھیں، میں اسی لیے قرآن لے آتا ہوں تاکہ اس سے محبت زیادہ ہو۔ یہ رحمت ہے، آپ رحمت کے قریب بیٹھے ہیں تو اور سب کام چھوڑ دیں، اس رحمت کے حصول کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں کیا سنا رہا ہوں بات آپ کو کہ آپ دیکھیں، سال کے 365 دنوں میں ہم 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی پیدائش منائیں یا وفات، 1,44,000 صحابہ کرام کی پیدائش منائیں یا وفات۔ ہم اولیاء اللہ، بزرگان دین اور شہداء جو لا تعداد ہیں، ان کی یوم پیدائش منائیں یا وفات۔ اب یہ سارے کام کرنے کے لیے پہلے اللہ کے کلام سے، سچ کے اعلان سے، حق کے بیان سے پوچھنا ہوگا۔ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ اگر تم نے رسول کی مخالفت کی، آپ کے طریقے پہ نہ چلے تو کہیں دردناک عذاب آ جائے گا۔ یہ جو زلزلے اور سیلاب، یہ جو مہنگائی اور فساد کیوں آ رہے ہیں؟ چند جملوں میں آپ کو سناتا ہوں۔ غلط سنگت وفا نہیں کرتی، بے حیائی حیا نہیں کرتی، قصور ہوتے ہیں ضرور اپنے، اس طرح تو قدرت سزا نہیں کرتی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ زلزلے کیوں آئے؟ زمین نے اللہ سے شکایت کر دی کہ اللہ اب گندے بندوں کا گناہ اور بوجھ مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا۔ اتنی بدعات کر دی ہے جو دین میں ثابت ہی نہیں ہے۔ ایک کام، یوم میلاد کا منانا ثابت نہیں، یوم وفات کا منانا ثابت نہیں، یوم ہجرت کا منانا ثابت نہیں۔ تو ہمارے ہاں ذہن بن چکا ہے ربیع الاول جو ہے بس یوم ہی منانا چاہیے۔ لیکن جہاں تک شان کا تعلق ہے، مقام کا تعلق ہے، احترام کا تعلق ہے، عزت و تکریم کا تعلق ہے، اس کا بیان کرنا میرا ایمان ہے، ایمان کی جان ہے۔ اور جو آدمی محبوب کریم کی شان میں ذرا بھر بھی گستاخی کرے گا، وہ آدمی دنیا میں واجب القتل ہے، مسلمان رہنے کا حقدار نہیں۔ اور ہمارا ایمان ہے وہ آدمی، اللہ کرے ایسے گندے کو اللہ زبان ہی نہ دے جو محبوب کے خلاف بات کرے۔ ہمارے محبوب کی شان کیا ہے؟ وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدِ۔ 1,24,000 انبیاء کی عظمت و شان، سیرت و مقام کو اللہ اکبر دیکھا جائے، جمع کیا جائے اور دیکھیں سارے تمام کی سیرت کا مجموعہ اگر ایک جگہ پہ دیکھنا ہے تو اکیلے محمد کریم کو دیکھ لو۔ وہ کیسا ہے؟ مَا رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ بِمِثْلِهِ۔ وہ لوگوں، ایسا خوبصورت کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت کسی کان نے نہیں سنا، جیسا خوبصورت اللہ نے پیارے محمد کو چنا ہے۔ کیسا پیارا ہے؟ اعظم پیر محمد سرور، راہبر کل جہانوں، سونا نام تو سونیا صفتاں،
اللہ کریم نے ایسا بنایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کی رفعت کا، عظمت کا، بلندی کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، جس کے مقام کا ذکر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اللہ نے فرمایا، جس کی سیر کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ وہ محبوب جب نہیں آیا تھا، لوگ کیا کہتے ہیں؟ آمد جو ہے، آمد سے شان بیان ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں یہ نظریہ ہی غلط ہے، یہ ارادہ اور سوچ ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ ہمارے محبوب جب آئے ہیں شان شروع ہوئی ہے یا ابھی نہیں آئے تھے؟ پہلے سے اللہ بیان فرما رہا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ تورات میں، انجیل میں پہلے جو صحیفے اللہ نے نازل فرمائے، ان میں ہمارے محبوب کی شان تو اللہ نے پہلے سے بیان فرما دی۔ لوگوں سنو، ہمارے بارے میں جو کہو کہتے رہو، لیکن ہمارا عقیدہ اور محبت کا معیار یہ ہے، ہر ایک کی شان اس کے میلاد سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے محبوب کی شان ابھی آپ آئے نہیں، اللہ تعالی نے پہلے بیان فرما دی ہے۔ ہر ایک کی شان میں میرے محبوب کے مقام میں فرق یہ ہے، ہر ایک کی سوانح عمری اور سیرت اور فضیلت و عظمت، مناقب و مراتب، شمائل و خصائل و فضائل اس کے پیدا ہونے سے شروع ہوتے ہیں۔ لیکن اکیلی ہستی ایک محمد کریم ہے اللہ کی مخلوق میں، ایسا پیارا ہے، ایسا عظمت والا ہے۔ محبت نہیں مصطفیٰ کی جسے، نہ رحمت نہ بخشش اللہ کی اسے، جو اس کے امر میں خطا پائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا۔ دنیا والوں کو سنا دو، جاؤ پیغام حق سناؤ کہ لوگوں دنیا میں اللہ نے اکیلی ہستی محمد کریم کو ایسی عظمت سے نوازا ہے، ہر ایک کا شان اس کی یوم پیدائش سے شروع ہوتا ہے، یوم میلاد سے شروع ہوتا ہے۔ اکیلے محمد کریم ہیں جو ابھی آئے نہیں، پہلے شان بیان ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھ لیں قرآن پاک میں سے وہ کیسے شان بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ قرآن ہے، شان پہلے بیان ہو رہی ہے۔ کس وقت؟ جب اللہ کے بندے نے مزدوری کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے راج بن گئے، مستری بن گئے۔ کام کرنا، مزدوری کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پتھر اٹھا کر مزدوری کر رہے ہیں کون؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی چنائی کی ہے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کے گھر اللہ والے بناتے ہیں اور آباد بھی وہی کرتے ہیں۔ یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ جب تکمیل کو پہنچا تو درخواست کی ربنا تقبل منا، بزرگوں کو جگہ دیں اور بچے ادھر آ جائیں، اندر آ جائیں بھائی۔ دیکھیں بھائی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کیا فرما رہے ہیں؟ تقبل منا، توجہ کریں، ربنا تقبل منا، اللہ قبول فرما۔ کیا فرمایا؟ میری طرف دیکھیں، کوئی نئی چیز آئے گی میں بتاؤں گا آپ کو، آج وعدہ ہو گیا۔ آپ دیکھتے رہیں، یہ چیز میں لے کر کھڑا ہوا ہوں، یہ رحمت ہے۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اب قبول کرنے والے کی بارگاہ میں درخواست کی اللہ جو ہم نے کاوش کی ہے، کوشش کی ہے، محنت کی ہے. اللہ اکبر. محنتوں کو قبول فرمانے والا کون ہے؟ دعا کریں اللہ اس مملکہ میں رہنے والے ہمارے پردیسی بھائی داعیان حق جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے کوشش و کاوش کی ہوئی ہے، سید معراج ربانی صاحب اور بھائی فاروق احمد صاحب اور بھائی عبد الباسط صاحب، ایسے داعیان حق کی کاوش بھی اللہ قبول فرما لے. آپ دیکھیں یہ کوشش ہی ہوتی ہے. تو موحد کا عقیدہ یہ ہوتا ہے قبول فرمانے والا کون ہے؟ جن لوگوں کا عقیدہ کچھ نہیں وہ نیکی بھی کر لیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب جو کچھ پڑھا ہے آپ کے ملک کیا ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں قبل تو کیا کہتے ہیں؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ جب نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو بہت بڑی نیکی احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے. اور عقیدہ ایسا ضعیف اور کمزور ہے، تعلیم بالکل نہیں، سب پڑھ کر کہیں گے حضرت صاحب مولوی صاحب جو کچھ پڑھا ہے آپ کے ملک کیا ہے. وہ کہتے ہیں قبل تو. اب قبول کون کر رہا ہے؟ مولوی صاحب قبول کر رہا ہے. مولوی قبول کرتا ہے یا اللہ؟ یہی فرق ہے یار لوگوں میں اور ہمارے عقیدے میں. ایک بیٹھا تھا نا مسخرہ آدمی، اس نے کہا مولوی صاحب جتنے میں نے گناہ کیے وہ سارے آپ کے ملک کر دیے ہیں. کہنے لگا ارے آپ وہابی تو نہیں؟ کہنے لگا نیکی جنازہ احد پہاڑ کے برابر ہے وہ آپ کو دے دوں اور گناہ باقی میں اپنے سر پہ رکھوں؟ نہیں، جو گناہ کیے ہیں آپ کے ملک. کہنے لگا نکالو اس کو. یہ دیکھو عقیدہ دیکھو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی محنت کو قبول فرمانے والا کون ہے؟ کاوش کو، کوشش کو، باپ بیٹے کی محنت کو. جب قبول ہوئی تو پھر فرمانے لگے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اے پروردگار ہم باپ بیٹے کو اپنا فرما بردار بنا دیں اور قدوسی جماعت تو نے جو پاک باز پیدا کرنی ہے ہماری نسل سے پیدا فرما دے. یہ مزدوری مانگنے والا مزدوری مانگ رہا ہے اور عطا فرمانے والا اللہ اکبر علی کل شیء قدیر جو بے بہا خزانوں کا لا تعداد خزانوں کا مالک ہے وہ اللہ اکبر قبول فرما رہا ہے. پھر مزدوری مانگنے والا کہتا ہے اللہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا جو ہم نے تیرا گھر تعمیر کیا ہے اس کے مناسک عبادت بھی سکھا دے. حج کیسے کرنا ہے حج کے مناسک سکھا دے. عبادت کیسے کرنی ہے، طواف کیسے کرنا ہے. اچھا بھئی رسول کو عبادت کا طریقہ کون سکھاتا ہے؟ لوگوں کے عقیدے میں اور ہمارے عقیدے میں یہی فرق ہے. لوگ کہتے ہیں امتی سے عبادت کا طریقہ سیکھیں گے، اسی کی تقلید کا پھندا گلے میں ڈالیں گے، اور ہم کہتے ہیں لوگوں نہیں وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا. مناسک عبادت نبی کو، رسول کو، پیغمبر کو کون سکھاتا ہے؟ جبرائیل آتا ہے ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پریکٹیکل پورا نماز کا خوبصورت طریقہ مسنون آ کر ادا کرتا ہے. پھر فرمایا حبیب کریم نے صلو کما رأیتمونی اصلی. معلوم ہوتا ہے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ طریقہ سکھاتا ہے عبادت کا، اور امتی کی کوئی گارنٹی نہیں. کس کی؟ امتیوں کے پیچھے چلنے والے ہمارے اوپر اعتراض کریں. ہماری محبت کا معیار اتنی کافی ہے کہ منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، سب کچھ ملا جنہیں پیارے محمد کریم کا نقشہ پا ملا. مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں
یہ صفائی ہو ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. دنیا والوں کو سمجھایا کہ لوگوں دیکھو آرینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ کا پیارا خلیل اپنے رب جلیل کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہے، اے پیارے رب جلیل اپنے پیارے خلیل کی اس درخواست کو قبول فرما. پھر کیا کہا؟ پھر دنیا والوں کو سکھایا، سمجھایا کہ لوگوں ابھی مزدوری میں یہ بھی مانگا جا رہا ہے، ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ. اللہ اکبر. معلوم ہوتا ہے وہ رسول کہ کیوں مانگا؟ جب کوئی اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے نا آج بھی، تو اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے، اللہ جس طرح تیرا گھر خوبصورت بنایا، دعا کرو اللہ ہمیں بھی توفیق دے. اپنے گھر تو بنا لیتے ہو، کبھی اللہ اکبر اللہ کے گھر کے بنانے کے لیے اپنے گھر کے پاس تھوڑا سا حصہ اپنے گھر سے نکال لو. ضروری ہے آپ نے شرک کرنے والے، بدعت کرنے والے، رسومات کرنے والے، سنت کے ساتھ مذاق و مخول کرنے والوں کی اقتداء میں جا کر نماز پڑھنی ہے. آج عہد کرو کہ ہم سنت ابراہیمی ادا کریں گے. پھر آپ کو ایک دلی تمنا بتاتا ہوں، جب کوئی اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے نا تو تعمیر کرنے والے کے دل میں بات ہوتی ہے، جس طرح تیرا گھر خوبصورت بنایا اس طرح اللہ مجھے اس کا امام بھی خوبصورت دے دے. اللہ جس طرح تیرا گھر بڑا بنایا ہے بیت اللہ، بنانے والا ہے خلیل اللہ، بنایا جا رہا ہے بیت اللہ اور مانگا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ. ہر ایک کی عظمت میں محمد کریم کی شان میں فرق یہ ہے، ہر کسی کی شان پیدائش سے شروع ہوتی ہے، میلاد سے شروع ہوتی ہے. جھوٹ بولتے ہیں وہ ملا جو میلاد میں صرف محبوب کی سیرت کا 1 مہینہ مخصوص کر لیتے ہیں. نہیں، ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ لوگوں دیکھو میلاد منانے والے کون تھے؟ تبت یدا ابی لہب وتب. کون تھے؟ جس کے لیے اللہ نے، جس کے رد میں علیہ السلام اللہ تعالی نے پوری قرآن کی سورہ مبارکہ نازل فرمائی. میلاد منانے والا ایمان لانے والا نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ وہ محمد بن عبداللہ کا میلاد منا رہا تھا. کس کا؟ کہ میرا بھتیجا ہوا ہے. بچے خاموش رہیں. میرا بھتیجا ہوا ہے، اور اس کی خوشی میں وہ میلاد منا رہے تھے. کیا میلاد تھا؟ انہیں اپنی لونڈی آزاد کر دی، خوشی منائی. کس کی؟ محمد بن عبداللہ کی. جب محمد رسول اللہ بن کر آئے تو دیکھنا اس نے اطاعت نہیں کی. ہم یہی کہتے ہیں محمد رسول اللہ کو مانو. محمد بن عبداللہ کو تو کافر بھی مانتے تھے، نہیں مانتے تھے تو محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے. یہ تو مانتے تھے کہ ایسا بچہ جو اللہ نے دیا ہے اس کا نام تو نے کیسے رکھا. اللہ اکبر. دیکھنے والے کہہ دیتے تھے، غیر مسلم کہتے تھے وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ برکت کا برقلار دل. وہ لوگوں ایسا خوبصورت ہے جیسے بجلی کا لشکار ہو، سورج کا چمکار ہو، جیسے جگمگ جگمگ کرتی ہوئی روشنی اور فنوس ہو. دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے. وہ تو کہتے تھے اے پیارے محمد تو بھی سچا، تیرا دین بھی سچا، تیرا قرآن بھی سچا. لولا الملامہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ مِّنَّ دِيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لولا الملامہ. قرآن ہمیں اللہ اکبر سکھا رہا ہے کہ محبوب کو محمد رسول اللہ مانو گے تو پھر تمہارا ایمان بچے گا. ویسے ذات رسول کو تو کافر بھی مانتے تھے. ذات کو کیسے مانتے تھے؟ کہتے تھے آپ کا دین بھی سچا ہے، آپ جوان بھی سچے ہیں، آپ کی زندگی کے 40 سال سچے ہیں، لیکن بات یہ ہے جتنی رشتے درکار ہیں دیتے ہیں،
جتنی آپ کو مال ضرورت ہے آپ کے قدموں میں ڈھیر لگاتے ہیں، جتنی آپ کو عہدے ضرورت ہیں پورے عرب کے تمام عہدے آپ کے لیے مخصوص کرتے ہیں، لیکن ہمیں صرف لا الہ الا اللہ نہ سناؤ، محمد رسول اللہ بن کر نہ آؤ، محمد بن عبداللہ بن کر آؤ۔ کیا بن کر آؤ؟ آج بھی اہل البدع میں، قبوری لوگوں میں، روافض میں، اللہ کے دین سے دور رہنے والوں میں اور اہل توحید میں، اہل الحدیث میں، اہل سنت میں فرق یہ ہے لوگوں کہ لوگوں ہم کہتے ہیں پیارے محبوب کی سیرت کو محمد رسول اللہ کے حساب سے دیکھو، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں ہم سیرت کو مانیں گے محمد بن عبداللہ کے حساب سے۔ کس حساب سے؟ کتنی بڑا فرق ہے۔ پیدائش کو ماننے والے اطاعت نہیں کر سکے، جب اطاعت نہیں کر سکے حبیب کریم نے فرمایا میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے، ابھی حملہ کرنے والا ہے، تو کہنے لگے آپ کو ہم نے صادق پایا، صادق الامین پایا۔ کیا کہا؟ صادق پایا، امین پایا، دیانتدار پایا۔ آپ کی جوانی بے عیب ہے، آپ کی اللہ اکبر بچپن بے عیب ہے، آپ کی سیرت لا ریب ہے، لیکن دیکھنا جب محبوب کریم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو سب سے پہلے وہ کہنے لگا جس نے پیدائش کی خوشی میں لونڈی اور غلام آزاد کی، کہنے لگا تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، میرے محبوب کو اس نے فرش پہ گالی دی، اللہ کا عرش جوش میں آیا، مالک کریم نے قرآن نازل فرمایا، دنیا والوں کو سکھایا لوگوں دیکھو اللہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی فرش پہ بیٹھ کر محبوب کی گستاخی کرے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ پوری تفصیل سے اللہ نے واضح ابو لہب کا نام لے کر فرمایا تیرے ہاتھ ہلاک ہوں، تیرا گھر برباد ہو، تیری بیوی جو ایندھن جمع کر کر کے محبوب کے راستے میں رکھتی ہے وہ اللہ اکبر وہ عورت برباد ہو، تم سارے کے سارے جہنم رسید ہو جاؤ۔ ہوا کیا ہے؟ جب ابو لہب کو موت آئی تو پہلے سے بدبو آنا شروع ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے میلاد منایا۔ کیا منایا؟ میلاد منایا۔ جب مرنے لگا پڑھو اس کی اللہ اکبر زندگی کے حالات سیرت کی کتابوں میں، ابو لہب کی موت ایسے آئی کہ اس کے جسم سے بدبو آنا شروع ہو گئی، پھر اس کو لاحد میں کسی نے نہیں دفنایا۔ سیرت کی تمام کتابوں نے لکھا ہے کہ ابو لہب کو گڑھا کھود کر بڑی دور سے ایسا پھینکا اس میں، اور دور سے لوگ اس کے اوپر مٹی ڈالتے رہے، قریب جا کر کہیں وہ بدبو، وہ بیماری، وہ جراثیم ہمارے اوپر نہ پڑے۔ کامیابی چاہتے ہو تو ہمارا پیغام اس پردیس میں بھی یہی ہے، کل گھر میں بھی یہی تھا کہ لوگوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ کی حیثیت سے مانو۔ کس حیثیت سے؟ ورنہ تعریف کی جہاں تک بات ہے، میرے محبوب 11-12 سال کی عمر میں اپنے امی کے ساتھ چچا کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں، دیکھنے والا دیکھ کر کہتا ہے اے ابو طالب اس کو واپس بھیج دو کیونکہ اس کا ذکر تو پہلے تورات و انجیل میں آ چکا ہے۔ ہر ایک کی سیرت میں محمد کریم کی سیرت میں فرق ہے۔ جب اللہ تعالی نے سبحان اللہ قرآن نازل فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان نہیں جانتا تھا، یہ پیارا قرآن ملا۔ جب آپ گفٹ لے کر آئے، پیارا ہدیہ لے کر تشریف لائے، تو ہوا اس طرح پیارے بھائیوں کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم گھر میں آئے ہیں، اہلیہ محترمہ کو کہتے ہیں بستر تیار کرو، زملونی، جلدی سے بستر تیار کرو، میرے اوپر کمبل ڈال دو۔
جب کمبل ڈالا بستر میں سو گئے تو مائی صاحبہ پریشان ہو گئی. سیرت کی تمام کتابوں نے لکھا ہے مائی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ایک تورات کے حافظ ابن عمی بوڑھے ایک تورات کے حافظ کے پاس جاتی ہیں. بھلا اس کا نام کیا ہے؟ بھلا ورقہ کے پاس. اے ابن عمی تو نے تورات پڑھی ہوئی ہے, مجھے ایک بات بتا. میرا شوہر رات کو اعتکاف میں بیٹھا, جب اعتکاف میں بیٹھنا قبول ہو گیا تو غار میں اللہ نے ایسا گفٹ دے دیا, جبرائیل آیا, ساری بات سنائی, ابھی وہ آرام کر رہے ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. وہ کہنے لگا اللہ اکبر, یہی طریقہ تو سارا پہلے میں تورات میں پڑھ چکا ہوں. اس بات پہ دلیل دوں کہ ہر ایک کی شان پیدا ہونے سے شروع ہوتی ہے. محمد کریم کی شان پوچھنی ہے تو اللہ کے قرآن سے پوچھو کہ اللہ اکبر کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. ابھی آئے نہیں, پہلے رسول بھی اس کی آمد کے ذکر سنا رہے ہیں, تعریف و سیرت و عظمت و شان و مناقب و مراتب بیان کیے جا رہے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. کوئی بدبخت یہ ہے کہ آپ نے میلاد منایا گیا, اللہ نے منایا, یہ جھوٹ ہے. تعریف رسول ہے, کیا ہے؟ آپ کی تعریف آپ کے میلاد سے تعلق نہیں رکھتی, یہ تو پیدائش سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ لیا کہ ایسی بزرگی والا, ایسی شان والا, ایسے مناقب والا جس کی نبوت کے دوران کوئی نبی بھی آئے, عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے, یوسف علیہ السلام بھی آئے. محبوب کریم نے فرمایا کہ تم جاؤ, تورات کے اوراق دیکھ رہے ہیں سیدنا عمر اور اوراق کو پڑھ رہے ہیں. حبیب کریم کا چہرہ متغیر ہوا, سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے اے عمر تجھے رونے والیاں روئیں, تم محبوب کے پیارے چہرے کو تو دیکھ لے. عمر تورات کے اوراق بند کرتی ہیں. محبوب کریم فرماتے ہیں آج اگر لو بدا لکم موسیٰ, آج موسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں تو وہ بھی اللہ اکبر تم مجھے چھوڑ کر اس کے پیچھے چلے جاؤ, لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. لوگو ہمارے محبوب کی شان تو یہ ہے کہ محمد کی اطاعت چھوڑ کر کوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا جائے یا اطاعت کر لے تو وہ بھی مسلمان نہیں رہے گا. ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ مسلمان سارے مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے آئیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب کو جو شان بخشی ہے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. ایسا سراج منیر اللہ نے بنایا, داعی الی اللہ بن کر آیا, جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو ایسا بنایا ہی نہیں. اغر علیہ للنبوۃ خاتم من اللہ من نوری یلوح ویشہد وضم الالہ اسم النبی الی اسمہ. اچھا اب آگے چلتے ہیں. اللہ نے کس وقت بھیجا؟ جب خلیل اللہ کی دعا کی ضرورت محسوس کی. دعا کرنے والے نے کئی ہزار سال پہلے دعا کی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم دعا کرتے ہیں, حج پہ گئے, عمرہ کیا, بعد میں رونا شروع کر دیا, یار دعا تو کی ہے اب بیٹا نہیں ملتا, دعا تو کی ہے اب غربت نہیں ٹلتی. پھر کوشش کرتے ہیں ہم کوئی تعویذ پہننا شروع کر دیں, یا بے ایمان شرک کرنا شروع کر دیں, بے ایمان ہونا شروع کر دیں, یا کوئی اور غیر اللہ کے نذرانے دینا. نہیں,
ہزارہ سال پہلے دعا کی، دعا کرنے والے نے ربنا وابعث فیہم، قبول کرنے والے نے اس وقت قبول کی جب ضرورت محسوس کی۔ کیا سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جب ضرورت محسوس کی۔ بچے خاموش رہیں بھائی، دیکھیں جب ضرورت محسوس کی تو اللہ کے محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کے بارے میں اللہ اکبر حدیث میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایسا پیارا محبوب جب اللہ نے ضرورت محسوس کی ہے اس پیارے پیغمبر کی، تو وہ پیغمبر آمد میں کہتا ہے، جب آیا ہے تو کہتا ہے انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، لوگو میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا کا ثمر ہوں۔ معلوم ہوتا ہے دعاؤں کا رزلٹ ہوتا ہے، لیکن ہوتا کب ہے؟ جب اللہ چاہتا ہے۔ میرا اور آپ کا کام ہے دعا کرنا، لا يرد القضاء الا الدعاء۔ اللہ کی تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن جب اللہ پورا آپ ضرورت محسوس کرتا ہے تو اس دعا کو اسی طرح قبول کر لیتا ہے۔ حوصلے میں، مواحد کو حوصلے میں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے دیکھا کہ اب لوگوں کے حالات کیا ہیں تو مالک نے ضرورت محسوس کی ہے۔ دیکھنا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ غافل کا معنی ہے بے خبر۔ غافل کا معنی کیا ہے؟ جب اللہ تعالی نے بے خبر پایا لوگوں کو کہ اب ضرورت محسوس ہو گئی ہے، اب کئی سال گزر گئے، ان کے درمیان خاص کر مکے والوں میں، عربیوں میں کوئی رسول پیغمبر نہیں آیا۔ اب مالک نے فرمایا لوگوں یہ تو ایسا رسول ہے، سنو میرے محبوب کی آمد کے تذکرے سننا چاہتے ہو تو آؤ سنتے چلو، میں ساری رات سناؤں، ساری حیات سناؤں۔ میں تو اللہ اکبر اپنے دیش میں چیلنج پیش کرتا ہوں، جاؤ ان ڈوڑے والوں کو کہو تم دوڑے میں محبوب کی شان بیان کرتے ہو، میں قرآن سے محبوب کی شان سناتا ہوں۔ تم اپنے گھر مرتو اپنے عقیدے میں من گڑت باتیں پیش کر کے ماہیے سنا کر محبوب کی شان پیش کرتے ہو، ہیر رانجھے کے ساتھ محبوب کی مثالیں دیتے ہو، میں محبوب کی شان قرآن سے پیش کرتا ہوں۔ آؤ تم بھی، اللہ پر تمہیں بھی سننے والے سن رہے ہیں، ہمیں بھی دیکھیں کہ ہم بھی بیان کر رہے ہیں۔ محبوب کب آئے؟ ام یقولون افترا بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ پہلے فرمایا من قبلک، کیا فرمایا؟ آپ سے پہلے یہ جو لوگ افراتفری کا شکار ہیں، بات کرتے ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے بنا رہا ہے، اپنی مرضی سے سنا رہا ہے، نہیں نہیں میرے محبوب آپ ان کی باتوں کو توجہ نہ دیں بلکہ آپ سناتے چلیں۔ یہ تو ایسے ہیں من قبلک لعلہم یہتدون، جب ہم نے آپ کو بھیجا گئے ان کے پاس راہ راست نہیں تھا، راہ ہدایت نہیں تھی، آپ کے پہلے یہ راہ ہدایت پہ نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، مالک کریم نے قرآن کریم میں فرمایا رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میں نے ایسا عنوان شروع کیا ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے، جبکہ ادھر نظام ہے 10 15 20 منٹ بس۔ کیوں بھائی؟ بس اتنی بات ہی کافی ہے کہ آپ کو بات تھوڑی سنائی جائے تاکہ آپ کو یاد زیادہ ہو۔ لیکن اردو میں ایک فرق ہے، عربی میں قرآن ہے نا اتنی ایک ہے، جب اس کی ترجمہ کوئی تفسیر کو لکھے گا تو اس کی کئی جلدیں بنائے گا۔ بیان بھی اس طرح ہوتا ہے،
عربی میں تو بات مختصر ہے، لیکن آپ تشریح کرنے کے لیے، تفصیل کے لیے تھوڑا ہمیں وقت زیادہ چاہیے ہوتا ہے تاکہ اس کی تشریح کریں۔ وہ تشریح کیا ہے؟ جب آپ نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، اے رسول ہم نے تو آپ کو مبعوث فرمایا ان پڑھ لوگوں کے لیے جو نہیں جانتے، امی تھے، رسولا منہم، انہی کی نسل میں سے، مکے والوں کے رشتہ داروں میں سے اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ جاؤ منہم کا ترجمہ تو کر کے دکھاؤ کہ تم کیا کہتے ہو اور قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، پھر آپ کی ڈیوٹی یہ ہے اب آیات بینات سناتے چلو۔ کیا کرو؟ اب ایسے کرو، ہاتھ وچ نپ تلوار توحید دی، ہر جاتے اقرار کریں، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات بینات سناتے چلو۔ کیوں؟ کیا سنانے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے آپ کو ساری کائنات کا استاد بنایا ہے، ساری کائنات کے لیے معلم کائنات بنایا ہے، اور آپ نے دو چیزیں سکھانی ہے۔ کیا؟ الکتاب والحکمہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا حکمت والا محمد کریم کا خطاب ہے۔ کتنی چیزیں سکھائیں؟ دو چیزیں۔ کم پاک رسول نے دو چھوڑے، بد قسمت جیڑا منہ موڑے۔ کم پاک رسول نے دو چھوڑے، بد قسمت جیڑا منہ موڑے۔ ترکت فیکم امرین، رسول خدا دے فرمان تو پوچھ، میرے مسلک دی آ شان تو پوچھ، حدیث تو پوچھ، قرآن تو پوچھ۔ ترکت فیکم امرین، میرے محبوب تو دو چیزوں کا حکم دے کر چلے گئے، ایک قرآن ہے، ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں اللہ اکبر محبوب کا فرمان ہے۔ یہی آپ کی آمد کا مقصد ہے۔ دنیا والوں کو سمجھایا، لوگوں آمد رسول محبوب کریم کی آمد ماننا چاہتے ہو تو قرآن کو مان لو، محبوب کے فرمان کو مان لو، نہ تیسرا ہاتھ ہے نہ تیسری اور کوئی چیز پکڑنے کے لیے جگہ ہے۔ دنیا والوں کو سمجھایا، آؤ آؤ دیکھ لو، ایسا پیارا محبوب آیا ہے جس کی آنے سے پہلے دنیا کے حالات کیسے تھے، ایک جھلک پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم کو آگ کے گڑھے میں ابھی قریب تھا کہ اس گڑھے میں گرتے اور جل جاتے، آگ کا ایندھن بن جاتے، لیکن آیا ایک یاد کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وہ جو اللہ نے مومنوں پر، مسلمانوں پر انعام فرمایا، وہ کون ہے؟ محمد کریم ہے۔ کون ہے وہ؟ کیسا رسول آیا؟ فرمایا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم عداوت کرتے تھے، ایک ایک قتل کا بدلہ لیتے لیتے صفا ہستی سے ختم ہو جاتے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ میں جا رہے تھے۔ اس نے آ کر تمہیں سمجھایا، پہلا پیغام کیا دیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ اب آگ میں کیسے جا رہے تھے؟ اس کی ایک بہت بڑی لمبی تفسیر ہے، لیکن ایک گوشہ، ایک جھلک پیش کرتا ہوں۔ لوگ آگ میں اس طرح جا رہے تھے، کمرے والے بھائی میری طرف دیکھو اور باتیں نہ کرو، دیکھو ایسے ہوا۔ عجیب بات ہے، اتنی دور سے میں بات کر رہا ہوں، آپ نے اگر اپنی باتیں کرنی ہیں تو گھر چلے جائیں۔ دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے ایسا رسول بھیجا، ایسا محبوب بھیجا جس نے دنیا والوں کو سمجھایا۔ سبحان اللہ لوگو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ وہ کیسی نعمت ہے؟ جب اللہ کے گھر بیت اللہ میں 360 بت رکھا ہوا تھا، کیا تھا؟ آمد رسول کا مقصد تو شرک سے پاک کرنا تھا،
اللہ کے گھر کا تقدس پامال ہوا۔ محبوب کے اللہ اکبر آنے سے پہلے جب محبوب آئے تو تقدس بحال ہوا۔ دنیا والوں کو سمجھایا لوگوں نہیں آیا تھا تو 360 بت رکھے ہوئے تھے، جب آگے آگے تو سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنے اللہ اکبر سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر محبوب نے اللہ کا گھر اللہ اکبر بتوں سے پاک کر دیا ہے۔ اب دیکھو فرق دیکھو، صدیق وہ ہے جس کو جس نے محبوب کو کندھے پہ اٹھایا، علی وہ ہے جس کو نبی نے اپنے کندھے پہ اٹھایا۔ فرق دیکھ لو، خود اپنے آپ دیکھتے جاؤ۔ اب بیت اللہ شریف کو اللہ اکبر پاک صاف کیا تو پھر فرما دیا انما اللہ الہ واحد، پھر بات سمجھائی لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم۔ او لوگو خیال کرنا، جس طرح عیسائیوں نے نصارہ نے اپنے پیارے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے، بڑھا دیا ہے، تم بھی مجھے حد سے نہیں بڑھانا، کہیں میری پیدائش کو بڑھا دو۔ نہیں نہیں، عیسائیوں کو دیکھ کر ہمارے یار لوگوں نے چراغاں شروع کر دی ہے۔ عیسائیوں کو دیکھ کر ان کی عورتیں بھی اللہ اکبر عیسیٰ علیہ السلام کی مداخانی کے لیے سٹیج پہ بے پردہ آتی ہیں۔ ان کو بھی دیکھو، یہ بھی ٹیلی ویژن پہ، ذرائع ابلاغ پہ، میں کو سٹیج پہ اللہ اکبر کنواری بچیاں بے پرد کھڑی ہو کر محبوب کے نام پہ نعت خوانی کر رہی ہیں۔ کہیں افسوس ہے یہ قرآن کو پڑھ لیتے کہ قرآن تو کہتا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن۔ کیسا ٹاپک میں نے شروع کیا ہوا ہے، آپ دیکھتے چلے۔ میری محبت کا معیار بھی، ان کی محبت کا معیار بھی، میری محبت کا معیار یہ ہے جب میرے محبوب نہیں آئے تھے لوگوں کو لباس پہننے کا پتہ نہیں تھا۔ تیری محبت کا معیار یہ ہے محبوب بھی آ جائے تو پھر بھی تیری بیٹی کو لباس صحیح نہیں ملا۔ کہیں درباروں میں، کہیں شہروں میں، کہیں بازاروں میں، کہیں نوراتا میں، کہیں پیر صاحب کے آگے، کہیں اللہ اکبر مجاوروں کے سامنے نو راتیں بیٹھ کر جے کو سڈ دے کراڑن اوہ گنگرن کو نیندہ تو ہی امتی نبی دعوت دی قبراں پجیندہ۔ عجیب بات ہے، جس کو کافر کہتی ہے وہ تو اپنی عورتوں کو گنگے بھیج دیتا ہے، تو مسلمان ہو کر عورتوں کو قبروں پہ بھیج دیتا ہے، نو راتیں بٹھاتا ہے، پھر اللہ اکبر نعت خوانی کے لیے مردوں کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے۔ میرے محبوب کی شریعت کو ماننا ہے تو دیکھ لیں، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ نہیں آئے تھے تو پردہ نہیں تھا، آ گئے ہیں تو پردہ مل گیا۔ محبوب کی آمد سمجھنی ہے تو آمد کا مقصد سمجھ لو۔ محبوب نہیں آیا تھا، عورتیں بے پرد تھی، آوارہ گرد تھی، جب آگے آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان۔ او ابن آدم خیال کرنا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسیں یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ کیا فرمایا؟ ابن آدم اب پیارے محمد آ گئے ہیں، اب لباس پہننا ہے تو خوبصورت پہن لو۔ کیا کرو؟ جب آپ نہیں آئے تھے لوگ غلط لباس پہنتے تھے، جب آپ آ گئے ہیں تو لباس کو اللہ نے تقوی قرار دے دیا ہے، زینت قرار دے دیا ہے، خیر قرار دے دیا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ جب نہیں آیا محبوب کریم تو اللہ نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ او ابن آدم خیال کرو، پہلے تمہارے ماں باپ کے لباس کو اتروانے والا ابلیس ابھی پھر اپنی ڈپٹی سر انجام دے رہا ہے۔ کہیں تمہیں عیسائیوں کے طریقے پہ نہ چلا دے، کہیں تمہیں اللہ اکبر یہودیوں کے نصارہ کے طریقے پہ نہ چلا دے۔ نہیں نہیں نہیں، اب دیکھو دیکھو میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم نے ہمیں ساری باتیں سمجھائی ہیں تو قرآن سمجھا رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس۔ جب محبوب نہیں آئے خشکی اور تری میں، شہروں اور دیہاتوں میں، صحراؤں میں، ہر جگہ پہ فساد ہی فساد تھے۔ کیا تھے؟
دیکھنا دیکھنا بڑے فساد تھے، اتنی لوگ فساد میں مبتلا تھے، اب محبوب بھی آ جائیں پھر بھی فساد رہیں تو سمجھو ہم نے محبوب کی پیدائش کو مانا ہی نہیں۔ میرا محبوب کس لیے آیا ہے؟ تاکہ لوگ اتفاق میں آ جائیں، قرآن و سنت کی اللہ اکبر دعوت کو عام کریں، کتاب و سنت کو مان لیں۔ لیکن آج لوگوں کا حال دیکھو، افراتفری کا شکار ہے، حتیٰ کہ کوشش کر رہے ہیں مدینہ منورہ و مسجد نبوی میں اللہ اکبر بد امنی پھیلانے کی کوشش ان کی یہ ہے، اس پاک سرزمین پہ مملکہ سعودی عرب میں بھی افراتفری کرنے کی، جنت البقیع میں فساد کرنے کی کوشش ان کی یہ ہے۔ جو امن کی اللہ تعالی نے جگہ بنائی ہے مدینہ منورہ اور اللہ اکبر بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ، وہاں بھی یہ لوگ فساد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ لیکن دیکھنا دیکھنا ہمارا پیغام ہے کہ اللہ قیامت تک اس مملکہ سعودی عرب کو سلامت رکھ، جنہوں نے ہمارے عقیدے کی ترجمانی بھی کی ہے اور پیغمبر کی اللہ اکبر شریعت کا پورا پورا تحفظ اور دفاع بھی کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مملکہ کے ولی عہد کو صحت سلامتی نصیب فرمائے، اللہ اس ادارہ جالیات کو تا قیامت تک اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ بہت بڑا عنوان ہے آمد رسول کا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں کچھ بقایا حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ خطبہ جمعہ میں بیان کیا جائے گا۔ آپ تمام بھائیوں کو درخواست ہے کہ آپ جب آئیں اپنے بچوں کو ساتھ لائیں اور اپنا بچہ ہر آدمی اپنے پاس بٹھائے۔ سعودی عرب میں نے دیکھا ہے عربی لوگ اپنے بچے کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں تاکہ بچہ باپ جیسا بنے، اور پاکستانی طریقہ اور ہندوستانی یہ ہے بچہ پیدا کر کے دوسرے کے حوالے کر دیا۔ اور کیا کہیں گے مولوی؟ وہ کہیں گے بڑے آگے والی صف میں آؤ اور چھوٹے پیچھے لڑنے کے لیے پیچھے پیچھے چلے جاؤ۔ پتہ نہیں مسئلہ کہاں سے سیکھ لیا یار۔ ہر آدمی اپنے بچے کو جمعے میں لے کر آئے۔ میں نہیں کہتا بچوں کو نہ لاؤ، بچوں کو لاؤ، کیوں؟ اصل تو ہماری اساس یہی بچے ہیں۔ کئی ایسے چھوٹے بچے میں نے دیکھے ہیں پوری میری تقریر اور کیسٹ یاد کر کے کہتے ہیں امی چچا آپ فلاں سال میں فلاں جگہ پہ آئے تھے نا، یہ بیان کیا تھا، ہمیں پورا یاد ہو گیا ہے، سنا دوں؟ بچے جو ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، لیکن بچوں کو اچھا ہم نے بنانا ہے۔ ہر آدمی مسئول ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میرے جتنی بہن بھائی تشریف لائے ہیں سب کے نیک ارادے قبول فرما، نیک دلی تمنائیں منظور فرما۔ اللہ ہمارا اخلاص نصیب، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، اللہ کریم للہیت نصیب فرما۔ جتنی میرے بھائی بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو رزق فراخ عطا فرما، جن بہنوں کے بھائی نہیں ان کو بھائی نصیب فرما۔ اللہ اپنے محبوب کی سیرت کے تمام گوشوں کو ماننے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کے نیک ارادے اور نیک مرادیں پوری فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جالیات حائل سٹی کا اور اپنے برادران کا، دعات کا جو مجھے موقع دیا ہے آپ کی زیارت کا، اور دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے شیخ سید معراج ربانی صاحب اور بھائی فضیلت الشیخ فاروق احمد صاحب اور ان تمام داعیان حق کو اللہ صحت سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، اللہ تمہیں خوش رکھے، دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً وبارک اللہ فیکم وشکر اللہ سعیکم۔ میں حضرت الاستاذ فضیلت الشیخ قاری عبدالرحیم حفظہ اللہ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے، لیکن تشنگی باقی ہے، بات ابھی شروع کی تھی لیکن شاید میں سمجھ رہا تھا ابھی آدھی ختم نہیں ہوئی تو آپ نے پوری ختم کر دی جی، اور میں سمجھتا ہوں اگر 2 گھنٹے اور آپ کہیں
تو شاید ہمیں سے کوئی بور نہیں ہوگا. جی کیوں؟ یہ زمین والوں کو آسمان والے بنانے والی بات ہے. جی یہ جو زندگی یہاں خوشحال زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہی خوشحال زندگی ہمیں اللہ عز و جل کے یہاں ملنے والی ہے ان باتوں سے. باقی اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں وہ آسمان والی زندگی کو بگاڑنے والی باتیں ہیں. تو اللہ عز و جل آپ کے کلمات ہمارے دل میں ایک ایک بات، جیسے آپ نے کہا کہ بچوں کو یاد ہوتا تو بچے والوں کو کیوں یاد نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میں شیخ کو ابھی بس 2 منٹ سانس لینے کے لیے چھوڑا ہوں، پھر بلا رہا ہوں. جی ہاں، تو وہ ابھی 1 گھنٹہ بھی تقریر نہیں ہوئی ہے تو بات باقی ہے. اور پھر وہ انعامات رکھے ہیں شیخ کے لیے. اب شیخ جن کو دے دیں وہ ظاہر نصیب. جی تو آپ خود سوال کریں مجلس میں، انشاءاللہ جو بھی جیسے بھی ہو ہمت سے آپ جواب دیں، جس کے نصیب میں آ جائے اس شیخ کے مبارک ہاتھوں سے انشاءاللہ حاصل کریں گے. تو میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ چھوٹے سے کچھ انعامات رکھے ہیں اس مجلس کی خوشی کے لیے. جی ٹھیک. تو ویسے ہمارے نوجوان عالم دین شیخ احسان الرحیم حفظہ اللہ نے، جو جامعۃ القصیم میں ابھی طالب علم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل علم کے ساتھ دعوت کا جذبہ تو ماشاءاللہ ابھی سے یوٹیوب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مستقبل میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دین کا داعی اور مخلص عالم بنائے، اور ہم سب کو اللہ عز و جل سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کے سامنے گزارش ہے کہ یہ مکتب جالیات کافی عرصے سے دعوت کا کام اس شہر میں ہم کر رہے ہیں، اور یہاں پر ہر جمعرات کو درس قرآن اور تعلیم اللغت العربیہ، عربی زبان کی تعلیم ہوتی ہے. جن حضرات کو سعودی عرب میں رہتے ہوئے سالوں گزر جاتے ہیں مگر چند عربی کلمات بولنا نہیں آتا ہے، یا قرآن کے چند عربی کلمات ہم نہیں سمجھتے، تو ایک موقع ہے کہ یہاں پر ہائی یونیورسٹی کے ایک ڈاکٹر ہیں شیخ عبداللہ مشتاق حفظہ اللہ، جو ہمیں وقت دے رہے ہیں اور ہمیں زبان عربی سکھانے کے لیے ہر جمعرات کو یہاں تشریف لاتے ہیں. آپ حضرات انشاءاللہ اگلی جمعرات کو ضرور آئیے گا اور شیخ عبداللہ مشتاق کا دیدار کیجیے اور ان سے ملاقات کر کے آپ ان سے زبان عربی کس طرح سے ہم سیکھ سکتے ہیں. اور وہ یونیورسٹی میں سعودی لڑکوں کو عربی لینگویج سکھاتے ہیں، جو کالج لیول پر ہیں یا ماسٹر ڈگری کر رہے ہیں ان کو وہ تعلیم دیتے ہیں. اور ہم تھوڑی بہت سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت بری بات ہے. تھوڑا سا وقت نکالنے سے اللہ کے دین کے مقصد سے انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ جالیات جہاں بھی سعودی عرب کے اندر مکاتب جالیات موجود ہیں وہاں جو بھی شخص اس سے جڑ جاتا ہے، جیسے شیخ نے ایک بات کہی، اللہ کا گھر کون بناتا ہے؟ اللہ والے ہی بناتے ہیں. اللہ کا گھر کون آباد کرتا ہے؟ اللہ والے ہی آباد کرتے ہیں. اور جالیات یہ اللہ والوں کا گھر ہے، اور یہاں اللہ والے ہی آتے ہیں. جو بھی آتا ہے اللہ کی رحمت اس کی جھولی بھر جاتی ہے. تو اس لیے آپ حضرات سے اور اپنی بہنوں سے بھی میں کہوں گا، آپ کے آخرت کے لیے میں کیوں گزارش کروں، میں کہوں گا کہ آپ ضرور تشریف لائیں اور انشاءاللہ اپنے علم میں، اپنے ایمان میں، اپنے عمل میں ضرور آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے شیخ کو ہمارے، جو آج آپ کی آمد کی برکت سے یہ بڑی برکتوں والی محفل سجی اور دھجی نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور میں شیخ کو پھر دوبارہ ایک گلاس پانی تو پینا ہے. شیخ کو تو پانی نہیں پینا ہے، چائے نہیں. کبھی ساتھی آپ کو جواب دے دے وہ اس کا
یہ انعام آ رہے ہیں اور اس میں سوال کے جواب دینے والے زبان سے نہیں ہاتھ کھڑا کریں گے، پھر شیخ صاحب کوئی ایک ساتھی مقررہ کر دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون عورت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بات سنتی ہے اور جا کر ورقہ کے پاس کہتی ہے کہ ایسے ایسے میرے شوہر نے دیکھا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ شیخ صاحب پوچھیں کسی ایک سے، پھر اس کو انعام دیں۔ ہاں بچے آ جائیں، یہاں بچے والے ہیں، سب بچے تو نہیں ہیں۔ نہیں بچے آ سکتے ہیں، بچوں کو راستہ دے دیں، آ جائیں بچے۔ یہ اس ساتھ چلو ٹھیک ہے، جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ ہاں یہ ساتھ یہاں۔ ہاں ماشاء اللہ۔ ہے جی، کیا سوال تھا شیخ کا؟ ان سے جا کے پوچھتی تھی کہ ایسے رول ہم نے پہلے یہ پڑھ چکے ہیں حدیث میں۔ کس سے پوچھا انہوں نے؟ ورقہ بن نوفل۔ جواب درست ہے، جواب درست ہے۔ ورقہ بن نوفل، پورا نام بولیے۔ ہاں جی تشریف لائیے۔ جزاک اللہ۔ شیخ آپ انعام دیں۔ جی نہیں، آپ کی مبارک ہاتھوں سے دیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزاک اللہ خیر ہے، جزاک اللہ شکرا۔ جی شیخ۔ معذرت کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مال غنیمت دے رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا بھائی میں ہوں، نبی نہیں دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم تو آپ کے قریبی ہیں، آپ نبی نہیں دے رہے تھے، نہ دیکھ رہے تھے کہ نہ دے رہے تھے ان کو۔ بعد میں لوگ ناراض ہوئے، کہا میں کچھ لوگوں کو اس لیے دیتا ہوں تاکہ ان کو بچا لوں، سمجھے نہیں؟ تو اس لیے میرے جو پرانے دوست ہیں، ساتھی ہیں، وہ ضرور ہاتھ اٹھائیں، لیکن اگر نہ بلاؤں تو ناراض نہ ہوں، کیونکہ میں آپ کا اپنا ہوں، بعد میں مجھ سے وصول کر لینا۔ جی جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے۔ جی کمال تو اس آدمی کی ہوتی ہے جو پہلی مرتبہ آئے اور سوال کا جواب دے دے۔ جی جی جو پہلے سے سیکھ رہا ہے اس کو تو جواب پہلے سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بھی قبول فرمائے، اور جو نئے ہمارے دوست آ رہے ہیں ان سے درخواست ہے وہ مزید آئیں، اپنے دوستوں کو دعوت دیں۔ آئندہ پروگرام میں ہر بھائی کے ذمہ ایک آدمی اور ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جب میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آؤں گا آپ کے پاس ضرور، تو انشاءاللہ آپ کے ذمہ ہے، آپ نے اپنے ساتھ اپنے خرچے پر ایک بھائی کو لانا ہے انشاءاللہ۔ جی شیخ صاحب آپ کو بھی دوسرا سوال۔ شیخ صاحب اگلی بار آئیں گے تو آپ کے فرزل شام کو لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ ہاں ابتسام کو بھی ساتھ لائیں گے انشاءاللہ۔ دعا کریں اس کو کوئی ویزا مل جائے، داخلہ مل جائے جامعہ میں، تو اللہ کرے وہ تو ماشاءاللہ ہم سے بھی بہت اچھا خوبصورت مقرر ہے، اور چھوٹا بچہ ہے، انس بھائی کی عمر کا ہے، شیخ کے بیٹے کی۔ دعا کریں اللہ اس کو عالم دین بنا دے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمد سے پہلے وہ کون سا عمل تھا؟ کوئی ایک عمل آپ بتا دیں جو آپ نے آ کر، لوگ کر رہے تھے، آپ نے آ کر ان کو منع کر دیا، کوئی ایک عمل آپ بتا دیں۔ سوال سمجھ آیا ہے؟ جی عبد الرحمن، یہ ہمارے عبد الرحمن صاحب ہیں، یہ نیو مسلم ہیں، الحمدللہ اور یہ اور اپنی پوری فیملی کو مسلمان بنائے، الحمدللہ اور اپنے گھر سے ہجرت کی، الحمدللہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں اسلام کو نہیں چھوڑا، گھر کو چھوڑ دیا۔ اور آپ ان کی شکل کو دیکھیں، کوئی کہے گا کہ یہ نیو مسلم ہے؟ الحمدللہ اور ان کی قربانی اور اسلام میں ثابت قدمی اور ان کی جد و جہد کو دیکھ کر ان کا چھوٹا بھائی مسلمان ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ جی، اور وہ کہتا میرا بھائی اتنا اچھا ہے، اس کو کھانا نہ ملے، پیسہ نہ ملے، لیکن مسجد میں جا کے اذان بولتا ہے، یہاں نہیں ہندوستان میں۔ پھر اللہ نے توفیق دی، دوبارہ وہ پھر چلے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کو برکتوں سے معلومات فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ جی ان سے جی سوال۔ جی آپ جی دوبارہ سوال آپ
ذرا آپ سمجھا دیں. کون سا عمل وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی نبی سے پہلے مکے میں بہت ساری چیزیں تھیں, نبی نے آ کر منع کر دیا. کوئی ایک چیز بتا دیں جو نبی نے منع کر دیا. کیا منع کر دیا آپ نے؟ بت پرستی کا منع کر دیا. بت پرستی سبحان بہت اللہ. بڑا شرک ہو رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی, انما اللہ الہ واحد, ایک اللہ کی عبادت کرو. جزاکم اللہ خیر. یہ عبد الرحمن بھائی, ان کا نام عبد الرحمن ہے. پہلے کیا نام تھا؟ مکیش. پاسپورٹ بدل گئے؟ ابھی نہیں بدلا ہے. مکیش کے پاسپورٹ صحیح ہیں, لیکن ایک اور نوجوان مجھے ملا جن کی شلوار قمیص, ٹوپی, داڑھی, مجھے تعجب ہوا. پتہ چلا کہ وہ نوجوان نیو مسلم ہے. میں نے کہا یار اپنی زندگی کے کچھ بات مجھے بتاؤ. ایک بات بتاتا ہوں تاکہ ہم پرانے مسلمان ہیں, ہمارے اندر دیکھیں. اس کا نام ٹرین کا ٹکٹ خریدنا ہے تو آج کل وہاں تفتیش ہوتی ہے. اس نے پرانے نام سے جس آئی ڈی جس کا جو بنتا ہے نا آئی ڈی کارڈ, اسی سے ٹکٹ خریدا. اس نے ٹرین میں بیٹھا, وہ چیکنگ آتی ہے تو اس کو دیکھتا ہے اور ٹکٹ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے ناراض ہوا, مسلمان ہو گیا ہے. تو پھر اس پر زیادتی کرنے کے لیے پولیس کو بلا کے حوالے کر دی. کہتا میں گیا, پھر میں نے کہا میں کیوں مسلمان ہوا. ایک اسٹوڈنٹ تھا اور وہ اس کی صحبت میں رہنا نہیں چاہتا تھا. ایک دوسرا اس کے روم میں 2 ساتھی تھے, ایک مسلمان تھا, یہ دوسرا غیر مسلم. کہتا میں اس کے ساتھ میں رہنے بہت نفرت کرتا تھا. میں نے کئی دن تک بات بھی نہیں کی. اس کا بستر الگ, میرا بستر بغل میں رہتا. دیکھتا نہیں, بات نہیں کرتا اور کچھ اس سے کہنا نہیں چاہتا. نفرت بہت بھری ہوئی تھی. لیکن اس کو میں دیکھتا تھا کہ وہ برابر کتاب پڑھ رہا ہے اور نماز کو جاتا ہے, اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے, کبھی اس نے نفرت کا اظہار نہیں کیا ہے. تو پھر تھوڑا میرا دل اس سے نرم ہوا. تو پھر میں نے آہستہ آہستہ 11ویں جماعت کا طالب علم, ایک مسلمان نوجوان متاثر کرتا ہے اپنے ساتھی کو اور اسی سال کے ختم ہونے سے پہلے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. جی اس کے بعد پھر اس نوجوان بہت ہی ٹیلنٹ, اس کی میں نے کئی ڈگریاں دیکھی اسکول میں, ہر ایک ڈگری میں ٹاپ کا اسٹوڈنٹ, اور وہ جہاں بھی جاتا ہے مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور جو اس کو پکڑتا ہے اس کو دعوت دیتا ہے. ایک چھوٹا سا قصہ اس کا. پلین میں جا رہا ہے, ٹکٹ پلین میں ماں کے ساتھ, اس کی امی ساتھ میں, ماں ہندو ہے اور بیٹا مسلمان, لیکن ٹکٹ دونوں کے ہندوؤں کے نام ہے. جیسے وہ بورڈنگ پاس لینے کے لیے گیا تو دیکھا ہندو عورت کے ساتھ یہ مسلمان جڑا ہوا ہے. کہتا ہے آپ کون ہیں؟ بولے بیٹا ہوں. عورت کو پوچھتا آپ کون ہیں؟ بولے میں اس کی ماں ہوں. تو بولتے وہ سٹ پٹ آ گیا. بولے تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو. بولے جھوٹ نہیں, میرا بیٹا ہے, نام دیکھو. ہاں. بولے دونوں کا نام تو ہے صحیح, لیکن آپ مسلمان کیسا؟ یہ تو لباس اس کا وہ محمدن بولتے ہیں نا. جی. بولے یہ محمدن لباس پہن کر. اس لڑکے کو, نوجوان کو داڑھی ہے اسی کی طرح. جی. ماں کہتی ہے آپ یہاں کس لیے بیٹھے ہیں؟ یہ میرا بیٹا ہے, میں اس کی ماں ہوں. وہ مسلمان ہے, میں ہندو ہوں. آپ کو ٹکٹ بورڈنگ پاس کاٹنا ہے, بورڈنگ پاس کاٹیے, بات نہیں کرنا. ماں نے ڈانٹ کے بولا. ماں کو یہ سمجھ رہا, بولے آپ غصہ نہ ہو, وہ کاٹے گا بورڈنگ پاس اپنا, کیونکہ وہ لڑکا بہت پڑھا لکھا ہے. تو ہر جگہ وہ اپنے ہندو فیملی سے اس کو ذرا بھی شرم اور جھجک نہیں ہوتی ہے. اور ماں باپ بھی اس کو شروع میں انہوں نے تھوڑا سا سختی کا معاملہ کیا, لیکن بعد میں جب اس کے اخلاق اور اس کی اخلاص کو دیکھا, اخلاق اور اخلاص دیکھا,
تو ماں باپ بھی فل سپورٹ کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اس کی تعلیم کے لیے آگے بڑھاتے ہیں، اور بہت ہی اچھا نوجوان ہے. اللہ تعالیٰ اس کی، میں نے اس کو ابھی میں نے کہا تو داعی بن سکتا ہے، بہت اچھا عالم دین اسلامک اسکالر بن سکتا ہے، تو میں نے اس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو عالم دین اور داعی دین بنائے. ایسے کتنے نوجوان ہیں. آپ بتائیے سعودی عرب میں ہمارے ارد گرد میں کتنے غیر مسلم ہیں، ہم نے کتنوں کو دعوت دی ہے، کتنوں کو متاثر کیا اپنے اخلاق سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے. مسجدیں رو رہی ہیں. ابھی یہ شیخ نے بتایا زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ برائیاں کیوں ہوتی ہیں. ہم اسی سوسائٹی کا ایک جز ہیں جہاں سے ہم آئے ہیں. یہاں آ کر ہم نے کیا لیا؟ نہ آپ درس سننا چاہتے ہیں، نہ قرآن کی تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں، نہ عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں. یہاں سے کیا لے کر جانا چاہتے ہیں؟ آپ سعودی عرب آئے، ممکن ہے آپ کینیڈا جاتے، ممکن ہے آپ امریکہ جاتے، اٹالی جاتے، کسی بھی کنٹری کو آپ جا سکتے ہیں، وہاں بھی آپ دولت کما سکتے ہیں. لیکن ایک فرق، جو آپ کی عزت اپنے وطن میں کہ آپ سعودی عرب گئے، آپ نے 50 عمرے کیے، آپ کا جو احترام ہے، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کے اور نبی کے بیچ میں جو کوئی واسطہ نہیں، آپ کو اللہ نے موقع دیا، آپ اللہ کے دین سے تھوڑا سا الفت محبت سچی کریں، اور اپنے لیے کچھ نہ کچھ عربی زبان اور علم دین، عقیدہ توحید آپ سیکھنے کے لیے ہفتے میں ایک دن آدھا گھنٹہ کہیں بھی آپ جڑے رہیں تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. اور پھر دعوت دینا ہے. میں اس نوجوان کو دیکھ کر میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے کہہ دیا ہے. اللہ جزائے خیر دے. انہوں نے کیا جواب دیا؟ نبی نے بت پرستی سے، ساری زندگی نبی کی بت پرستی سے روکنا ہے. اور آج ہمارے ملک میں مسلمان بت پرستی بہت کرتے ہیں. جی، تو وہ سب ذمہ داری ہے میری، آپ کی، ہم سب کی. اللہ تعالی ہم سب کو پہلے تو عقیدہ توحید کا علم حاصل کرنے اور پھر دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. فضل تشریف لائے بھائی، راستہ دینا تھوڑا سا. جزاکم اللہ تو خیر. آپ بتائیے، آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اسلام میں آنے کے بعد؟ ہاں؟ مائک پر آ کے بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، میں اسلام کے اندر آنے کے بعد میں ماشاءاللہ بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں. اور جو پہلے جو مطلب جیسی زندگی جی رہا تھا اس میں اور ابھی میں کافی فرق ہے. ماشاءاللہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. اور مجھے بہت سکون ملتا ہے دین کا کام میں بھی، اور ادھر ادھر کہیں جانے میں بھی، دین کے کام میں بھی. اور ماشاءاللہ میرا ایکسپیرینس یہی رہا کہ زندگی میں نے نماز پڑھی ہے، دین کلمہ پڑھا ہے. اسلام میں جو آیا ہوں تو ماشاءاللہ بہت اچھا فیلنگ ہو رہا ہے. اور میں اپنی امی ابو کو بھی دعوت دیتا ہوں. میرے بھائی کو بھی میں نے دعوت دی. تو میرا بھائی بھی میرے سے پہلے جلتا تھا، دھمکیاں دیتا تھا. جب اسٹارٹنگ میں اسلام میں آیا تھا اس ٹائم پہ کہتا تھا. تو میں نے بھی ان کے حق میں ماشاءاللہ کافی بار میں نے دعا کری. مکہ بھی میں گیا حج کرنے کے لیے ایک بار، اور عمرہ بھی کر کے آیا. تو میں نے بھائی کے لیے دعا کری اور امی ابو کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. تو بھائی نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کری، اور بھائی نے بھی ابھی 6 مہینے ہو گئے اسلام قبول کر لیا ہے. اور ایک بار عمرہ بھی کر کے آئے وہ. اور ابھی ماشاءاللہ میرے ساتھ بہت محبت سے رہتے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ. اور ماشاءاللہ ابھی امی ابو پہلے میرے سے تھوڑے الگ تھے. میں اسی لیے ہجرت کر گیا تھا کہ کافی مجھے تکلیفیں ہوئیں اپنے گھر پہ رہنے سے. نماز میری چھوٹتی تھی، اس لیے میں نے گھر چھوڑ دیا. بیوی بچوں کو لے کے میں کہیں دوسری جگہ چلا گیا. تو ماشاءاللہ ابھی امی ابو کے بھی میں نے جب انہوں نے میرا اخلاق دیکھا کہ یہ پہلے سے تھوڑا چینجنگ ہو گیا ہے، سمجھنے لگ گیا ہے ہمارے بارے میں، بہنوں کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں کچھ زیادہ مطلب اچھا کر رہا ہے. تو وہ بھی ابھی ماشاءاللہ میرے ساتھ ہیں، ہر تکلیف میں ہر دکھ میں میرا ساتھ دیتے ہیں. میں آتا جاتا ہوں، ان سے ملتا ہوں، اور میں ساتھ میں رہ کر کے ان کی خدمت نہیں کرتا ہوں تو پیسے کے ذریعے میں ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کا اچھا برا پوچھتا ہوں فون پہ. اور میں یہی کہوں گا کہ دین اسلام سے اچھا اور کوئی دین نہیں ہے، اور آخرت اور دنیا اسی دین سے بنتی ہے. اور اپنے ایمان کو تر و تازہ ہمیشہ برقرار رکھنا ہے. یہ تو چند دنوں کی زندگی ہے جس میں ہم جیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے.
اور इंशाल्लाह इस दुनिया में भी हमें कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। उन्होंने कुरान करीम की एक आयत का तर्जुमा सुनाया आपको, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो और भी अल्लाह ताला उन्हें इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और फुर्सत अता फरमाए। जी दुआ फरमाए। जी शेख। कभी कभी प्रोग्रामों में दिल करता है कि भाई जो रोज़ फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं उनमें इनसे कोई सवाल किया जाए। जिस भाई को वितर की दुआ आती है वो हाथ खड़ा करे, किसी एक से शेख सुन लेंगे फिर उसको इनाम दे देंगे। बच्चों में खासकर शेख किसी एक से सुनना। आप शेख बच्चों पर बहुत तवज्जो देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो सारे बच्चे वाले हैं। माशाल्लाह बच्चा नुमा भी कोई नहीं। वो उस भाई से वो आखिर में जो भाई बैठे हैं। अच्छा हाँ हाँ खड़े होकर सुनाओ भाई वितर की दुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर आती है उनको, देखें बस ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह। देखिए मेरे सवाल का मकसद एक फिक्र था। जितने मेरे भाई बैठे हैं हो सकता है हम दरवाज़ा बंद कर दें और आपको उस वक्त तक ना जाने दें जब तक आप नमाज और जनाजा पूरा ना सुनाएं। तो हमारे मुसलमान होने का क्या फ़ायदा है। आज सिर्फ वार्निंग है, ठीक है ना। जब मैं इंशाल्लाह शाबान के आखिर में या रमज़ान के अव्वल में इंशाल्लाह आपके पास आऊँगा, तो हो सकता है किसी एक भाई से हम सवाल करें कि जनाजा पूरा किसको आता है और नमाज जो है वो मुकम्मल किसको आती है। फिर दूसरे टाइम में फिर आएंगे तो फिर आपसे नमाज का तर्जुमे के बारे में सवाल करेंगे। ये मेरा पाकिस्तान में भी आम भाइयों से और आप भाइयों से और बहनों से भी यही सवाल है कि नमाज पूरी तरह याद करें। नमाज तो पढ़ते हैं, जज़ाकुमुल्लाह खैर। देखिए भाई ने बड़ी कोशिश करके पूरी तरह दुआ सुनाई है और बहुत प्यारे अंदाज में सुनाई है। आप भी इसी अंदाज में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रोक रोक कर पढ़ते हैं अल्लाह उनको दुगना सवाब अता फरमाते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, शुक्रान, जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। ये शेख बार बार बच्चे कह रहे हैं कि बच्चा सामने बैठा है, अब बच्चा जवाब नहीं दे रहा तो बच्चे के बाप को जवाब देना है। जी बच्चा जवाब देगा जी, बच्चा जवाब जी। देगा। चलो दो बच्चे और आगे देखते हैं फिर कौन आप में से। जी फरमाइए। कितने इनाम बाकी हैं? और तीन है। अच्छा, अरकान ईमान किसको याद है वो हाथ खड़ा करे। जो नीचे भी बच्चों में अरकान ईमान, दो बच्चे नीचे भी बैठे। जी जी, अरकान ईमान जो है शेख किसी एक बच्चे से जरूर सुनेंगे। आप ही बच्चे को बुला लें वरना बच्चे के अबू मुझे देखेंगे। आजा आजा भाई, ये भाई जो पहले पहले खड़े हैं माशाल्लाह, अरकान ईमान सुना दो। अल्लाह पर ईमान, उसकी किताबों पर, उसके रसूल पर, उसके किताबों, कोशिश तो कर रहे हैं। आखिरत पर, ये सामने वाला लड़के। हाँ सामने वाले खड़े हो भाई, आप सुना दें, आप सुना दें। हाँ चलो दोनों में से कोई खड़ा हो जाए, घर वाली बात है। शाबाश शाबाश, टाइम नहीं, जल्दी जल्दी करो, जल्दी भाई, जल्दी। खड़े हो जाओ। हाँ क्या सवाल था? सवाल क्या? अरकान ईमान, अरकान ईमान कितने हैं? अब्दुल्ला क्यों भाई? शाबाश भाई, ये कोशिश कर रहा है। वैसे दोबारा सुना दो यार, एक मिनट, ये बहुत अच्छा बच्चा है। आंखें बंद कर लो, कोई नहीं दिखता। हाँ ठीक है, सुना दो फिर से। हाँ अल्लाह पर ईमान, हाँ। रसूलों पर, किताबों पर, हाँ फरिश्तों पर, फरिश्तों पर, आखिरत पर, अच्छी बुरी तकदीर पर। जज़ाकुमुल्लाह, बस ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और आप सब भाई कोशिश करें,
ईमान की 6 हैं रुकन और सबको याद होने चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे अब्दुल्ला क्यों नहीं बताया? कोशिश की है, बस वो बाल बच्चे हाँ घबरा जाते हैं। सही। आता तो सबको है तकरीबन। शेख की तकरीर में एक बात बच्चे वालों से जी कि मक्के वालों ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक हैसियत से कबूल करना नहीं चाह रहे थे और एक हैसियत से कबूल करना चाह रहे कर थे। रहे हैं। तो कौन सी हैसियत थी जिससे कबूल करना चाह रहे थे और कौन सी हैसियत जिससे कबूल करना नहीं चाहते थे? जी। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। जी शेख किसको बुलाया? हाँ ठीक है, ये ठीक है भाई। वो हाँ किसी एक को उठा लो। हाँ जी आप सुनाए भाई जी। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की हैसियत से कबूल करना चाहते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हैसियत से कबूल नहीं। हाँ, सुभान अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत अच्छी बात है। मैं इसलिए कहा कि वो शायद किनारे बैठने वालों को नींद आ जाती है, कोई देखता भी नहीं है, तो मैंने कहा सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। जी जी जज़ाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह जी। जी तशरीह कर दें। जो मुशरिकीन मक्का थे वो पैदाइश की खुशी मनाते थे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला समझकर। जब आपने असल दीन की दावत की खुशी पेश की तो उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को जादूगर, शायर कहा और आपके खिलाफ बहुत बड़ी बातें और मुजम्मम कहा और आपको कत्ल करने की धमकियां दी, आपके ऊपर पत्थर बरसाए, तकलीफें दी और इनकार कर दिया। यानी आज भी अगर कोई आदमी ये कहे कि हमारा ईमान पैदाइश की खुशी में है, पैदाइश की खुशी तो वो मनाने वाला अबू लहब था, उसने इताअत की खुशी कबूल नहीं की। अल्लाह ताला हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत इत्तिबा नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह। क्या नाम है आपका? माशाल्लाह माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह साहिवाल से। माशाल्लाह माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया, ज़रूर इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। ख़त्म हो गए हैं? एक आप सवाल करें आप। बिस्मिल्लाह। ये तो जबरदस्त जिनने कोशिश की है। हाँ जी आप सवाल जी जी अब्दुल बारी। कोई एक बताएं कि आपने बहुत सारी बातें सुनी शेख एहसान से, शेख अब्दुल रहीम हफिज़हुल्लाह से, एक बात जो आपको पसंद आई जी, जो आपको एक बात जो आपको दिल को छू ली, एक बात आप बताएं। बहुत सारी बातें थी, एक बात आप बताएं। नहीं हाँ सफदर साहब जी। 1,24,000 जी 1,24,000 अम्बिया है जी। किसका दिन मनाए? दिन साल में 360 या 65 है, किसकी वफात मनाए? शेख जवाब। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हाँ इनाम ले। नहीं वो ये नहीं। अच्छा तो अब ऐसे ही बुला के देंगे। अच्छा ठीक है। क्या जवाब था जो आपको पसंद आया? सब सुने, सब सुनाए। 1,24,000 कमो बेश अम्बिया है इस दुनिया में और साल में टोटल 360 या 65 दिन है। तो कौन सा दिन मनाए साल में, किस अम्बिया का, और कौन सा वफात मनाए? यानी दुनिया में सबसे अच्छे इंसान अम्बिया है नहीं? तो अम्बिया कितने दुनिया में आए? और कुरान में अल्लाह ने जिन अम्बिया का जिक्र फरमाया वो कितने हैं? 26 हैं जी। 26। यानी हमारे नबी को छोड़कर लोग 25 कहते हैं जी। भाई हम तो, आपने क्या फरमाया? एक और बात थी, मैं ये कह रहा था कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हर नबी, हर बड़े इंसान की तारीख़ विलादत से ज़िक्र फरमाया, सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तारीख़
ہر نبی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کی تاریخ دنیا والوں کو بتاتے رہے. جی تو میں سوچ رہا تھا کہ اس نقطے کو شاید کسی نے پکڑا ہوگا، لیکن یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ 360 دن ہم کس کس کی یوم ولادت منائیں. ابراہیم علیہ السلام کم رتبے کے نہیں ہیں. نوح علیہ السلام جو پوری دنیا کو اللہ نے غرق کر دیا آپ کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے. جی اور کس کس نبی کی فضیلت بتائیں، کیوں نہ ان کی ولادت منائیں، لیکن کس کس کی ولادت منائیں گے. جزاکم اللہ خیر. شکریہ. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیر. یہ آپ کی طرف سے زرداد ہے. اب میری طرف سے ہمارے اس پروگرام کا سبب بننے والے ہمارے بھائی زرداد خان جو الحمدللہ پوری کوشش کر کے میرے بچوں سے نیٹ پر پروگرام میں دعوت دیتے رہے، پھر عزیز احسان الرحیم نے اور باقی پاکستان میں رہنے والے بیٹے ابتسام نے مجھے بار بار کہا کہ ابو جی ہمارے دوست ہیں حائل میں، آپ ضرور جائیں. جبکہ کل میرا پروگرام عشاء کے بعد جب سے میں آیا ہوں ریاض میں ہے، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ خیریت سے اس پروگرام میں پہنچا دے. وہ مغرب عشاء کے بعد ہے، اور یہ شیخ نے مجھے دعوت دی زرداد خان صاحب نے کہ آپ تشریف لائیں، تو ہم ان کے لیے ایک خصوصی انعام رکھا ہوا ہے، ہم نے وہ تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو صحت سلامتی سے نوازے. اور کوشش کی ہے، آپ بھی سب بھائی کوشش کیا کریں، جالیات کے پروگرام میں بھرپور کوشش کریں. السلام. جزاکم اللہ. جی وہ بھائی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. جی علیکم السلام. ویسے تو بہت سے سوالات ہیں جن کے جواب ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں روزمرہ میں. آج مجھ سے کسی نے سوال کر دیا اور میرے پاس جواب نہیں تھا، تو بائی چانس آج میسج ملا بھائی جان کا اور میں یہاں آیا ہوں. تو ابھی میرے ذہن میں وہ سوال آئے جو مجھ سے کسی نے پوچھا اور میرے پاس جواب نہیں تھا، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں اپنے علم کی روشنی میں. مجھے پوچھا گیا کہ انسان تو اپنی آبادی جیسے بڑھاتے ہیں، جیسے بڑھتی ہے آبادی، ٹھیک ہے سب کو پتہ ہے، یہ جن کیسے اپنی آبادی بڑھاتے ہیں؟ ان کی آبادی کیسے بڑھتی ہے؟ آپ نہیں سوال کے جواب آپ نہیں، آپ بزرگ ہیں ہمارے. ارے شیخ نے نہیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم نہیں دے. ہاں ٹھیک ہے. اللہ عز و جل جیسے ہماری انسانی نسل پھلتی پھولتی ہے، ویسے ہی جن کی نسل بھی پھلتی پھولتی ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. قرآن کے اندر اس کے بہت سارے دلائل ثبوت موجود ہیں. جی جیسے ہمارے آپس میں میاں بیوی ہوتے ہیں اور اس نسل کے ایک مرد ہیں ایک عورت ہے خاندان کے، ویسے ان کے یہاں بھی ہوتی ہیں، ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے یہاں بھی اسلامی شریعت کے مطابق نکاح ہوتے ہیں. جی وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پر عمل کرتے ہیں. شریعت اسلامی ہے کہ وہ جی تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو جیسے ہم میں غیر مسلم ہیں، ان کے اندر بھی غیر مسلم ہیں. ہم میں اچھے لوگ ہیں، ان میں بھی اچھے لوگ ہیں. ہم میں جس طرح سے شرپسند مسلمان ہیں، ان میں بھی شرپسند مسلمان ہیں. جیسے ہم میں کرسچن ہیں، ان کے اندر بھی کرسچن ہیں، یہودی ہیں اور کافر ہیں. بہت سارے جیسے انسانوں میں بالکل اسی طرح سے. حتیٰ کہ علماء نے بتایا کہ جن انسان کی مشابہت کے قریب قریب ہے، اس کی تخلیق، انسان کی تخلیق بھی جن کی شکل سے مشابہ رکھتی ہے، اور عادات و اطوار بھی جیسے انسان ہیں. لیکن یہ کہ اللہ عز و جل نے ان کو خاص مخلوق بنائی ہے جو ہم ان سے نہیں مل سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں. جی جی شیخ اللہ خیر. اور کچھ جواب درست ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بخشے. شیخ صاحب ہمارے داعی ہیں اور ان کی مسند ہے. یہ سوال جواب کے جتنے بھی معاملات ہیں یہ ان کے ہیں. میں تو طالب علم ہوں اور ان مشائخ سے سیکھنے کے لیے واللہ اللہ جانتا ہے آیا ہوں. آپ بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کا بھی، اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ سب کو اخلاص بخشے. سبحانک اللہم
व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।